کے آگے بتایا جاتا ہے. ہم اس لیول کا یہ ایک ایونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چھوٹے سطح کے اوپر پہلے بھی یہ منرل سمٹس ہو چکے ہیں, تو اس دفعہ اس کو تھوڑا سا بڑے سطح کے اوپر اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ شاید ہماری معیشت کے اندر جو اس کا کنٹریبیوشن ہے وہ لیس دین 1% ہے. اور جب ہم پوٹینشیل دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر, جب یہ ٹیتھین بیلٹ کے اندر جس قسم کی ہمارے پاس انڈیکیٹڈ منرل ریسورسز موجود ہیں, تو شاید وہ ہماری اکانومی کے حجم کے اندر شاید نظر نہیں آتا. تو اس کو آگاہی دینے کے لیے کس طرح سے ہم اس سیکٹر کو سسٹینیبل بنانا چاہتے ہیں, کس طرح سے پاکستان کے اندر ہم رسپانسبل مائننگ کو, کارپوریٹائزڈ مائننگ کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, یہ اس ایجنڈے کو آگے پش کرنے کے لیے ایک کاوش ہے. اب یہاں پہ بہت سے ڈگنیٹریز, ہم دنیا کے فرق ممالک سے ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر شرکت فرمائیں گے, بلکہ کچھ تو مہمان آنے بھی شروع ہو گئے ہیں. جو آپ لوگ اس ایونٹ کو فالو کر رہے ہیں وہ آپ بالکل اس کو جانتے ہیں. ہمارے پاس جو حکومتی سطح کے اوپر بھی وزراء بھی تشریف لا رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کی جو آپ کی بڑی بڑی مائننگ کمپنیز ہیں ان کے سربراہان بھی آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جن ممالک کی شرکت اور جو انہوں نے ڈسکشن کا بھی حصہ بنیں گے, اس کے اندر ہمارے پاس ٹرکی سے پارٹیسپیشن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ چائنا سے سینئر لیول کی پارٹیسپیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس آذربائیجان سے سینئر لیول کی پارٹیسپیشن ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم سعودی عربیہ سے کر رہے ہیں, چائنا سے کر رہے ہیں, اور امریکہ سے میرے خیال سے ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی نمائندگی, اور اس کے بعد وہاں پہ جو ان کا جیولوجیکل جو سروے اینڈ ان کے ایگزیم بینکس کا بھی ایک بڑا جو ڈیلیگیشن جو ہے وہ یہاں پہ کچھ آگے ہیں مہمان, کچھ آگے آنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ڈینمارک کی طرف سے کچھ کمپنیاں ہیں جو ہمارے ساتھ اس میں کافی ایڈوانس سٹیجز آف کوآپریشن کے اندر ہیں, وہ آ رہی ہیں. فن لینڈ سے آ رہی ہیں, کنیا سے آ رہی ہیں, یو کے کی بھرپور اس میں حمایت ہمیں حاصل ہے. اور تقریباً جو ہم پارٹیسپیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً 2000 کے قریب لوگوں کی ہے. اور اس کے اندر ایک اچھا حصہ فورن ڈگنیٹریز کا, جو میں نے آپ سے جن کی طرف اشارہ کیا, تقریباً 300 کے قریب ہم فورنرز بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو یہاں پہ آئیں گے. اور اس کے اندر سے ہماری وزیر اعظم صاحب کی یہ بھی خواہش ہے کہ ہم صرف یہ گفتگو کی حد تک اس ساری نشست کو محدود نہ کریں, تو اس کے اوپر آپ کے سامنے ہم کچھ ایم او یوز بھی آپ کے سامنے وہاں پہ آپ کے سامنے ان کو کنفرم کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ایم او یوز بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چند اگریمنٹس جو ہیں وہ بھی ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, جس کے بعد ہم اس سارے معاملے کو امپلیمنٹیشن کے اندر لے جائیں گے. ایک اور جو اس کا بڑا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو ریسورس ہے یہ موسٹلی ہمارے پاس, حالانکہ یہ باقی صوبوں کے اندر بھی ہے, پر زیادہ جو ٹیتھین بیلٹ گزر رہی ہے جو یورپ سے شروع ہوتی ہے اور اب آگے انڈونیشیا کی طرف جاتی ہے, اس کا کافی حصہ بلوچستان کے اندر سے گزرتا ہے. اور ہمارے پاس یہ بھی ہم نے خاص طور پہ کاوش کی ہے کہ جو وہاں کے جو معززین ہیں, جو نوٹیبلز ہیں, ان لوگوں کی بھی شرکت کو اس کے اندر یقینی بنایا جا سکے, تاکہ جب ہم رسپانسبل مائننگ کے فروغ کی بات کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کمرشلی وائبل ان چیزوں کو بنائیں, اس کا جو انوائرمنٹ کے اوپر جو اس کا امپیکٹ ہے, جو وہاں کی لوکل کمیونٹیز کے اوپر اس کا امپیکٹ ہے, اس کو بھی میرے خیال سے کیری کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ بھی ایک آپ کو بھرپور شرکت اس کے اندر نظر آئے گی. اب پاکستان کے پاس اپرچونٹیز کیا ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کے پاس چند چیزیں تو آپ لوگوں کی نوٹس میں پہلے ہی ہیں, جس طرح ریکو ڈک وغیرہ کا جو منصوبہ ہونے جا رہا ہے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے پاس جو آج بدلتی ہوئی دنیا کے اندر جن ریسورسز کی, جن ریئر ارتھ میٹلز کی, جن کرٹیکل ارتھ میٹلز کی ضرورت ہے, جو یہ گرین ریولوشن کے اندر جن کا بنیادی حصہ ہے, اس کے بہت بڑے ذخائر, میں کاپر کی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے گولڈ کی بات کر رہا ہوں, وہ شاید ہمارے پاس چاگی ڈسٹرکٹ کے اندر اور پاکستان کے باقی ممالک کے اندر موجود ہیں.
تو ہم اس کے لیے وہ ریسورس پوٹینشیل کو شوکیس کریں گے, ہم اس کے اندر انویسٹمنٹ, ٹیکنالوجی اور ان ساری چیزوں کو کس طرح سے پاکستان کی طرف دنیا کی جو مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح رخ کریں گے. تو اس کا یہ مقصد ہے جس کے اندر آپ لوگوں کی ہمیں معاونت چاہیے, سپورٹ چاہیے, تاکہ یہ ہم اس ایشو کی آگاہی اور پاکستان کے پوٹینشیل کی آگاہی دنیا تک پہنچا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک یہاں پہ اور بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے, جس کے اندر میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم صاحب کا, ساری صوبائی حکومتوں کا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ جو منرلز کا سبجیکٹ ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, اور جب ہم اس کو دنیا کو آفر کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایک یہ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ جی ہم نے بات کس سے کرنی ہے, کیونکہ آج بھی ہمارے ملک کے اندر تقریباً 6 پالیسیاں ہیں, اس کے علاوہ یہاں پہ 8 ایکٹس ہیں, اور تقریباً 36 قسم کی ورژنز آف ڈفرنٹ رولز موجود ہیں. تو ایک ایفرٹ جو کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہارمونائزڈ فریم ورک کو آگے لایا جا سکے, جو فرق سٹیجز آف امپلیمنٹیشن کے اندر ہے. کہیں پہ کابینہ سے صوبائی لیول کے اوپر, سطح کے اوپر اپروو ہو چکا ہوا ہے, کہیں پہ وہ لیجسلیشن بھی اس کے اوپر ہو گئی ہوئی ہے. تو اس سارے معاملے کو اور اس ایونٹ کے اوپر ایک ہارمونائزڈ فریم ورک جس کو ڈیولپ کرنے کے اندر ہم نے جو دنیا کے بہترین جو جورسڈکشنز ہیں اس کے اندر آپ کے پاس انڈونیشیا کی مثال موجود ہے, قازقستان کی مثال موجود ہے, آپ کے پاس برٹش کولمبیا کی مثال موجود ہے, آپ کے پاس ویسٹرن آسٹریلیا کی مثال موجود ہے. تو وہاں پہ ایک دنیا کی بہت اسپیشلائزڈ لا فرم وائٹ اینڈ کیس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی, انہوں نے اس فریم ورک کو ڈرافٹ کیا ہے. پھر جو یہاں پہ جو آپ کے فسکل انسینٹیوز ہیں دیکھیں, کیونکہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو سال ہر سال کے اوپر امپلیمنٹ ہونے ہیں, تو اس کے اندر سبسٹینشیل انویسٹمنٹ شروع میں ریکوائرڈ ہے, اور اس کے بعد اس پیسے کی ریکوری جو ہے وہ بعد کے سالوں میں جا کے آپ کو پاس آئے گی. تو کس طرح سے فسکل انسینٹیوز کو بھی ہر صوبے کے اندر مختلف نہیں, ایک ہارمونائزڈ انداز کے اندر کس طرح کیری کرنا ہے, اس کے اوپر ہم نے ووڈ مکنزی امریکہ کی ایک کنسلٹنگ کمپنی ہے, اس کے ساتھ بھی یہ سارے نظام کو ریویو کروا کے ایک ہارمونائزڈ فریم ورک بنایا ہے, جس کو انویل اس جو سمٹ کے اوپر, انویسٹمنٹ فورم کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا. تو ایک یہ بہت بڑا میرے خیال سے پروگریس ہے. ریکو ڈیک کی میں نے بات کر دی. آپ کو ہمارے جو مقامی طلباء, کیونکہ اس انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے آپ کو ٹریننگ اور لوگوں کو اس کے بارے میں جو سکلز درکار ہیں ان کو اس کے اندر بھی آپ کو اکوپ کرنا پڑے گا. تو ہم کس طرح سے وہ انٹرنیشنل جو اسپیشلسٹ فرمز ہیں, ادارے ہیں, ان کے ساتھ ہم ٹریننگ کا اپنا پروگرام کس طرح سے لانچ کریں گے, اس کے اوپر بھی آپ کو چند اگریمنٹس, چند جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو ہم شوکیس کرنے کی کوشش کریں گے. اب جو گزارش یہ ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جی وہاں پہ کیونکہ اس کی جو اہمیت ہے سیکٹر کی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. جو حکومت کا, وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن ہے, اس کے پیچھے جو ایفرٹ ہوئی ہے, جو میرے خیال سے نہ صرف آپ لوگوں کی سکرینوں کے اوپر بڑے دنوں سے اس کی آگاہی جاری ہے, پر انٹرنیشنل میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے اندر بھی اس کے اوپر کافی پروجیکشن ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم اس مقصد کے اندر, جو ایک قومی مقصد ہے جس کے اندر نہ صرف حکومت نے ایفرٹ کی ہے, صوبائی حکومتوں نے ایفرٹ کی ہے, آپ کے ساتھ پاکستان آرمی کا اس کے اندر بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. OGDCL نے اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. تو ان ساروں کی جو یہ کوشش ہے, کاوش ہے, اب اس کو آخری منزل تک پہنچانے میں آپ لوگوں سے مدد اور امداد درکار ہے کہ ہم یہ ایجنڈا جو ہے, پاکستان کے چیلنجز, مسائل اپنی جگہ پر, جو پوٹینشل ہے
اور ریکو ڈک کی جو یہ مثال ہے, یہ تو ایک چھوٹا سا ایک پروجیکٹ ہے نا, اس کے ساتھ ایڈجیسنٹ بلاکس جو آپ آکشن کرنے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ اسی قسم کی آپ کی اپنی جو جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی ری وائٹلائزیشن کے لیے, کیونکہ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس کے اوپر انویسٹرز آپ کو اپنا انٹرسٹ جو ہے اظہار کرتے ہیں, اس کو کس طرح سے ریسٹرکچر کرنے جا رہے ہیں. آپ نے ابھی جو میرے خیال سے 5-10 سال کے بعد, اور یہ لاکھ صاحب آپ کو اس پہ میرے سے بہتر بتا دیں گے, ایک بیڈنگ کا راؤنڈ جاری ہے جس کے اندر ہم ایکسپلوریشن کی ایکٹیویٹی کو بھی انکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے جو ساری یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں یہاں پہ آئیں گی, ان کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کے اندر جو آف شور آپ کی ڈیولپمنٹ ہے, جو ایکسپلوریشن جس کے بلاکس کا آکشن پروسیس چل رہا ہے, اس کو بھی آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. آن شور جو آپ اپنی جو ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ جو سارا ایفرٹ ہے, کچھ عرصے کے لیے اگر ہم آپس میں جو اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کو اگر پیچھے کر دیں, اور یہ جو ایک بہت بڑا ایفرٹ جس کے اندر میں نے آپ کو صرف بتایا کہ کتنا کام ہوا ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر, صوبائی سطح کے اوپر, مقامی سطح کے اوپر, کہ ان کو سمیٹ کے ہم ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں. میری آپ سے گزارش ہے ہم اس کے اوپر دھیان دیں, اور اس مقصد کے اندر اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے. پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر شہباز شریف صاحب کی حکومت نے میرے خیال سے مشکل ترین حالات کے اندر سے معیشت کو باہر نکال کے کافی حد تک استحکام یہاں پہ انہوں نے دے دیا ہے. اب اس استحکام کی بلکہ جو ارلی سائنز آف ریکوری ہے بلکہ وہ بھی ہمارے سامنے ہے. مہنگائی کی شکل کے اندر دیکھ لیں, انویسٹر کانفیڈنس کی شکل میں دیکھ لیں, سٹاک مارکیٹ کی شکل میں دیکھ لیں, اوور آل جو آپ کے سرویز آ رہے ہیں انویسٹر کانفیڈنس کی, اس کی شکل میں دیکھ لیں, تو بہتری آئی ہے. مجھے پتا ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی, پر ہمیں کم از کم قبلہ درست کر لیے, کافی فاصلہ کور کر لیا, اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی آپ لوگوں کی مدد کے ساتھ اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں گے. تو آج کی اس پریس کانفرنس کا یہ مقصد تھا. میں آپ سے جو متعلقہ سوال ہے وہ بھی لے لوں گا آپ کو, پر اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ چند منٹ آپ کے اور لیتے ہوئے آپ کو ایک جو پریس وہ جو ایک ہم نے شارٹ کلپ بنائی ہے 1.5 منٹ کی, جس کے اندر جو کام اس سمٹ کے لیے کیا گیا ہے, جو اس پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کے لیے کیا گیا ہے, صرف میں آپ کو وہ دکھاؤں گا. اس کے بعد لاکھ صاحب جو لوجسٹکلی آپ لوگوں کے انتظامات کیے گئے ہیں, جو ان کی اپنی سوچ اور جو OGDCL اس معاملے کو کس طرح آگے لے کے چل رہے ہیں وہ بات کریں گا, پھر ہم آپ کے سوال لے لیں گے. تو اگر کائنڈلی جو ویڈیو ہے اگر وہ چلا دیں تاکہ سارے دوست دیکھ لیں تو میرے خیال سے آسانی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. ویسے آپ نے کافی تفصیل سے بات بتا دی, لیکن کیونکہ OGDCL جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت از فلی انویسٹڈ ان the mineral sector of Pakistan in the form of our investment in Recordec along with Pakistan Petroleum and government holding. اور اس کو شو کیس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے منرل سیکٹر کے اندر, باقی ممالک جیسے کہ آسٹریلیا کے اندر IMARC ہے, ایک اینول گلوبل ایونٹ ہوتا ہے, اسی طرح PDAC ہے کینیڈا کے اندر, فیوچر منرلز فورم ہے سعودی عربیہ کے اندر, مائنز اینڈ منی UK میں ہے, اسی طرح ساؤتھ افریقہ. تو یہ ضروری تھا کہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے اس کو اب ہم اس میں آگے بڑھنے لگے. لہٰذا یہ جو پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 ہے, دس از گوئنگ ٹو بی اے ریگولر اینول ایونٹ فرام ناؤ آنورڈس. اور ابھی جو دس از دا فرسٹ آف اٹس کائنڈ, اس کے بعد نیکسٹ ایئر انشاءاللہ اس کو اور بہتر اور وسیع طریقے سے کریں گے. اور اس میں جو رسپانس ہمیں آیا ہے وہ بہت اوور ویلمنگ. جیسے مسٹر صاحب نے بتایا کہ ڈگنیٹریز بھی آ رہے ہیں جو ہماری فرینڈلی کنٹریز ہیں, وہ کنٹریز جو انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہم نے مائل اسٹون اچیو کیا ان ٹرمز آف کمپلیٹنگ دا فیزیبلٹی اسٹڈی آف ریکوڈیک پروجیکٹ اینڈ دین میکنگ پروگرس ان ٹرمز آف پروجیکٹ ڈیولپمنٹ, جس میں پروجیکٹ فائنینسنگ کی اور باقی تمام معاملات ہیں, تو اس سے پاکستان ایک سیریس ڈیسٹینیشن فار منرل سیکٹر کے طور پہ ابھرا ہے. سو ریکوڈیک از ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دا لارجسٹ انڈیولپڈ مائن آف دا ورلڈ, اور انشاءاللہ اس کا جو روڈ میپ ہے اس کے اوپر یہ آگے بڑھے گی. اور یہ جو انویسٹمنٹ منرل انویسٹمنٹ فورم جو ہے, اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ بیانڈ ریکوڈیک, اور بیانڈ ریکوڈیک کو ہمیں صحیح طریقے سے اجاگر کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ کو بتانا ہے کہ اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے لیے ضروری تھا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو,
OGDCL is the largest public listed company of the country. اسی طرح ہمارے جو باقی پیٹرولیم سیکٹر کے اندر ہے, ہماری انرجیز ہے, پاکستان پیٹرولیم ہے, ان کی کولیبریشن, بیکاز آئل اینڈ گیس اور منرلس دونوں ایکسٹریکٹیو انڈسٹریز ہیں, تو ہماری ایک سائنرجیز بنتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی بھی سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا جو سروسز سیکٹر ہے وہ کس حد تک وائبرنٹ ہے, کس حد تک ورلڈ کلاس سروس پرووائڈرز جو ہیں وہ اس سیکٹر کے اندر اس پرٹیکولر جورسڈکشن میں انٹرسٹ لینا چاہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے جس طریقے سے ہمارے ساتھ جو سروس سیکٹر کے لوگ ہیں انہوں نے اس میں پارٹیسپیشن کرنے جا رہے ہیں, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی انکریجنگ سائن گوئنگ فارورڈ. اس کے بعد انشاءاللہ کل کچھ ڈسکوریز کے اناؤنسمنٹس بھی ہوں گی, اور کچھ جیسے مسٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے جو معاہدے ہیں اور باقی تمام چیزیں گوئنگ فارورڈ انشاءاللہ ان دا پبلک اینڈ پرائیویٹ ڈومینس دوز ول بی انویلڈ. آئی لک فارورڈ. آپ سب کو کل انشاءاللہ ویلکم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. بہت بہت شکریہ. سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کے بارے میں سوال کیجیے گا جو پاکستان میں پوٹینشیل تو سب کے سامنے آ چکا ہے. 8 ٹریلین کہا جاتا ہے کہ ایسٹس پاکستان میں موجود ہیں, لیکن ہم آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے جو بھی ریسنٹلی آپ نے پالیسی نیشنل یونین آف انویسٹمنٹ فریم ورک تیار کیا ہے, اس کی اگر کوئی سیلنٹ فیچر جو بالخصوص انسینٹیوز کے حوالے سے تو شاید کل آپ اناؤنس کریں گے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. اور آپ نے کہا کچھ MOUs اور ایگریمنٹس جو کل مشہور ہونے کچھ MOUs کنفرم ہونے جس میں ڈیفینیٹلی فارن پلیئرز بھی ہوں گے اور لوکل کچھ انویسٹر بھی ہوں گے. بتا سکتے ہیں کہ ان ایگریمنٹس اور MOUs جو کنفرم ہونے اس کے نتیجے میں کتنی انویسٹمنٹ ہو. ایک دوسرا میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ اب فورن انویسٹمنٹ پر بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے نارتھ ایسٹ کیا ہے محمد کے پروجیکٹ کو, جہاں FW نے لیڈ رول پلے کرتے ہیں, اس کو فلی ڈیولپ کیا ہے, اس کا کمرشل آپریشن اسٹارٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری کمپنیاں پاکستان کی پرائیویٹ سرکاری کمپنیاں ان کے اندر بھی صلاحیت ہے ٹیکنیکلی بھی انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے فائنینشلی بھی جو کر سکتے. تو PMGC 1974 سے کام کر رہی ہے نیٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن. شورا سالٹ مائن کے علاوہ کو بڑی اچیومنٹ نہیں کر سکی اور اس پہ سالٹ بھی مارکیٹ نہیں کر سکی آپ انڈسٹری کے مارکیٹ. تو اس کو تھوڑا سا وائبرنٹ کرنے کے لیے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ نے کوئی ڈائریکشن دی. لاسٹ سیکنڈ میں ملک صاحب سے جاننا چاہوں گے OGDCL ایکسپلوسیو شعبے کے بعد ہم منرز میں انٹر ہونے جا رہے ہیں. فیوچر کے آپ کے کیا پلان ہیں, کہاں پر OGDCL یہاں پر مختلف بلاکس میں اور کن منرز کے لیے اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں میں میرے خیال سے جو آپ نے بعد میں بات کی میں اس سے آغاز کرتا ہوں کہ یہ جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ جس کی فیزیبلٹی کو آپ انویل کرنے جا رہے ہیں, ریکو ڈک کی میں بات کر رہا ہوں, اس کے اندر جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں ان کا ایک بنیادی حصہ ہے جن کے اوپر لک صاحب نے گفتگو کی. آپ کے پاس OGDCL وہاں پہ ہے, آپ کی PPL وہاں پہ ہے, گورنمنٹ ہولڈنگ کمپنی وہاں پہ موجود ہے. تو جو لوکل کمپنیوں کو ہم نے کس طرح سے یہاں پہ موٹیویٹ کرنا ہے کہ فارملائزڈ سسٹینیبل اینڈ رسپانسبل مائننگ کے اندر آ کے اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھرپور روڈ میپ آپ کو نظر آئے گا. اور اس کی جو بنیادی شرط ہے نا جی وہ یہ ہے کہ آپ کا جیولوجیکل سروے آف پاکستان ہے اس کو ریوائٹلائز کریں, بیکاز یہ وہ بیس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر کسی بھی انویسٹر کا انٹرسٹ کلٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ڈیٹیلڈ فیزیبلٹی اور اس کے اوپر کام شروع ہوتا ہے. اور ہم اس کو فارملائز کرنے کے لیے میکنائزڈ اس کو کس طرح سے کرنا ہے, آپ نے ٹیکنالوجی کس طرح سے لے کے آنی ہے, جو آپ کو کل کی کانفرنس کے اندر, بلکہ اچھا ہوا آپ کے سوال سے مجھے وہ یاد آ گیا کہ اس کے کل کی جو سمٹ ہے, جو یہ انویسٹمنٹ فورم ہم کر رہے ہیں, اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے اندر یہ جو ٹیکنیکل لیول کی ڈسکشنز ہوں گی اپنے پوٹینشیل کو بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک حصہ ایگزیبیشن کا بھی ہے جس کے اندر یہ ساری ٹیکنالوجی کے سلوشنز جو دنیا کے اندر موجود ہیں اور لوکلی بھی موجود ہیں ان کو وہاں پہ ایگزیبٹ کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو ہم اس طرف دھکیل سکیں. تو یہ بھی اس کا دوسرا پہلو ہے. باقی جو فریم ورک ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 36 وہ رولز ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ہمارا پروونشل کنسیشنز ایکٹ جس کے اندر ہم کوئی بھی کنسیشن آفر کرتے ہیں, صوبے آفر کرتے ہیں, وہ 1948 میں بنا تھا اور اس کے بعد آج بھی ہم اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو اس سے کتنی کو انویسٹمنٹ موٹیویٹ ہو سکتی ہے وہ آپ دیکھ لیں. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ایکٹ جو ہے وہ 1923 کا, اس کے بعد مائننگ لیبر ایکٹ 1965 کا,
تو بے پناہ لیجسلیشن فرق سطح کے اوپر فرق نوعیت کی کنفیوز کرتی تھی ہمارے لوکل انویسٹر کو بھی اور فورن انویسٹر کو بھی. تو اس لیے یہ جو ہارمونائزیشن کی جو میں نے آپ کو ایفرٹ بتایا یہ اس کے مطابق کرنے جا رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو فیچرز ہوں گے وہ میں گزارش کروں گا کہ ابھی یہاں پہ بتانے کے بجائے ہم اس کو وہ اگر کل کا انتظار کر لیں, بٹ کیونکہ وہ لیجسلیشنز تو ہو رہی ہیں, آپ لوگوں کو میرے سے بہتر جانتے ہیں وہ کیا ہم نے کیا ہے. اور ایک بہت بڑا جو کام دیکھیں, ہمیں یہ ویلیو چین کے اندر بھی اب آگے بڑھنا ہے. تو اس پالیسی کے اندر ہم نے اس چیز کی بھی کوشش کی ہے, آپ کا اس پہ رائے مختلف ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح انویسٹمنٹ ویلیو ایڈیشن کے اندر آئے تو ہم اس کو انسینٹیوائز کریں فرق طریقے کے ساتھ. کیونکہ یہ صبح ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی سمیلٹرنگ کیوں نہیں لگ جاتی, یہ کچھ اور کیوں نہیں ہو جاتا, اس کا ایک پروسیس ہے. آپ کو 1 2 3 4 کے ذریعے ہی آپ 10 11 12 پہ پہنچیں گے. تو اس کے مطابق ہم نے ان ساری چیزوں کو اکاؤنٹ فور کیا. تھوڑا سا انتظار کر لیں. آپ کو تو ویسے پڑھ لی ہوگی آپ نے, جب وہ لیجسلیچر کے اندر وہ ساری جب بل اینڈ وہ ایکٹ جو سارے چل رہے ہیں تو اس کے اوپر فارملی انویل ہونے دیں. اس کے بعد آپ کے ساتھ ہم دوبارہ بیٹھ جائیں گے, اس کے اوپر بات کر دیں گے. لگ صاحب آپ سے جو سوال تھا وہ اگر آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں. جی بالکل. اوبیسلی ریکوڈیک میں انویسٹمنٹ کے بعد جو یہ تقویت بھی ملی OGDCL جیسی کمپنیز کو کہ ہمیں جو ڈائیورسفیکیشن ہے جو کہ لانگ ٹرم بزنس سسٹینیبلٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو ملرز آف دا فیوچر ہیں اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا جو ہے اٹ میڈ پرفیکٹ بزنس سینس فار کمپنیز لائک OGDCL, جس کے اوپر وقتی فیصلہ کیا گیا. اور اب ہم اس میں پارٹنرشپ اپنی بیرک کے ساتھ اور باقی کمپنیز کے ساتھ اس کو ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے اندر جو انیشیل از ایکسپلوریشن فیز اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی, اور اس کے بعد ڈپینڈنگ آن دا ڈسکوری وچ وی آر کوائٹ ہوپ فل, اس کے بعد اس کی آگے پھر پری فیزیبلٹی دین فیزیبلٹی اینڈ دین دا ڈیولپمنٹ اسٹیج. تو انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ ورکنگ ویری کلوزلی. ایک سیکنڈ بات ختم کر لیں پھر اس کی. جی تو اس میں ہم آگے بڑھیں گے. اور باقی آپ نے PMDC کا ذکر کیا تھا. PMDC جو ہے اس کے ساتھ OGDCL اس کے ساتھ بھی کولیبوریشن کرنے کا ہمارا ایک MOU ہوا ہے. اور اس کے بعد جو PMDC کے پاس لائسنسز ہیں بلوچستان کے اندر بھی ہیں اور گلگت بلتستان کے اندر بھی ہیں, اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے بعد